بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورت کا نام سورۃ القدر ہے، مکی سورتوں میں ہے، 5 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ، اور مصحف میں اس کا نمبر ہے 97 نمبر کی یہ سورت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی قدر کی نسبت پر سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ اب لفظ بلفظ پہلے سمجھتے ہیں۔ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو ہو یہ ضمیر ہے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ضمیر سے پہلے مرجع کا ذکر ہوتا ہے، مرجع کی صراحت، مرجع مطلب ضمیر جدھر لوٹ رہی ہے، ڈائریکٹ ضمیر کا استعمال نہیں ہوتا۔ میں مثال دے کر سمجھا دوں، وہ یہ ضمیر ہے، میں یہ کہوں کہ وہ آ گئے تو آپ میں سے ہر شخص پریشان ہو جائے گا، وہ کون؟ لیکن عبد الرحمن بھائی کا تذکرہ چل رہا تھا اور میں کہوں وہ آ گئے تو اب سب کہیں گے کہ وہ سے کون مراد ہے؟ عبد الرحمن بھائی ہے۔ لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، لیکن قرآن کا اس سے پہلے تذکرہ ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ ضمیر استعمال ہوا کہ بے شک ہم نے اس کو سوال یہ ہے کہ کس کو، اس کا تو ذکر نہیں ہے اس آیت سورہ مبارکہ میں۔ تو اصل میں یہ نقطہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، تو پھر ان چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے صراحتاً، ضمیر سے پہلے صراحتاً ان کا ذکر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ بڑی شان والا ہے، اور آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ سے کون مراد ہے، بھائی ظاہر اللہ مراد ہے۔ تو اللہ کا نام اس قدر اجلا ہے، روشن ہے کہ ذکر نہ بھی کیا جائے تو اس کے لیے ضمیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا کلام اس قدر روشن ہے کہ بغیر اس کا صراحتاً ذکر کیے آپ ضمیر استعمال کر سکتے ہو کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اتارا، قرآن ہی مراد ہوگا۔ تو ذکر الضمیر بلا مرجع ایسی صورت میں جائز ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ لفظ انزل جو ہے اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔
قرآن کریم میں اتارنے کے معنی میں دو لفظ استعمال ہوا، ایک انزال کا اور ایک تنزیل کا۔ انزال یہ باب افعال کا مصدر ہے اور تنزیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے دونوں استعمال ہوا ہے، باب تفعیل سے بھی اور باب افعال سے بھی، جبکہ دونوں کی خاصیتیں الگ الگ ہیں۔ جب اس کو باب تفعیل میں استعمال کیا جاتا ہے، نزلہ کہہ کر، تو اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتار، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اور انزلہ اگر استعمال کیا جائے باب افعال سے تو اس کا معنی ہے ایک ساتھ میں سارا اتار دینا۔ جیسے یہاں پر باب افعال سے ہے، انزلناہ ماضی متکلم کا صیغہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیے، انا، یہ لفظ انا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں بے شک ہم نے۔ ایک ہے اننی، بے شک میں، اور اننا، بے شک ہم۔ اننی یہ واحد متکلم ہے، سنگولر ہے اور فرسٹ پرسن کے لیے ہے۔ اننا یہ جمع متکلم ہے، فرسٹ پرسن کے لیے ہے اور یہ پلورل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات تو ایک ہے، اس ایک ذات نے قرآن نازل کیا ہے، تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ انا کی جگہ اننی ہونا چاہیے، انی یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر جگہ جمع تعدد اور تکثر کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ پلورل کا صیغہ ہر جگہ کثرت کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تفخیما لشانہ، تعظیم کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعظیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا لکھنؤ والوں کو کبھی وہ بولتے ہیں ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ میں آ رہا ہوں۔ لیکن میں آ رہا ہوں اس میں تھوڑا ہلکا پن لگتا ہے، ہم آ رہے ہیں اس میں بھاری پن آ گیا۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے نا، تو وہاں تکثر مراد نہیں ہے، تعدد مراد نہیں ہے، بلکہ تفخیم مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ تفخیم۔ یہی سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سنگولر استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر جمع استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ اللہ تو ایک ہے۔ یہ کیا ہے؟ تفخیماً، ادباً جمع استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قطعی یہ مراد نہیں ہوتا کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو انا سمجھ گئے؟ اب آگے انزلناہ پر بات ہو رہی تھی کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یہ باب افعال سے ہے، جس کا معنی ہے ایک ساتھ نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں۔ تو بے شک ہم نے قرآن کو ایک بارگی نازل کر دیا۔ اب ایک بارگی قرآن نازل ہوا، فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، چونکہ قرآن تو کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا ہے نا، قرآن تو سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ حضرت جبریل کے سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہوا، حفظ کرایا گیا، اور یہ 23 سال میں تقریباً اس کا نزول مکمل ہوا۔
تقریباً 23 سال کہہ دیجیے. ایک ہفتہ آپ مائنس کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، وفات سے 7 دن پہلے اس کا نزول ثابت ہے، یہ آخری آیت ہے. تو جب قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تو ایک بارگی کہاں ہوا؟ ایک بارگی تو نہیں ہوا نا. اس لیے اب مفسرین کرام اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں، ایکسپلینیشن دی جاتی ہے اس کی، اور کچھ اس کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. پہلا نزول قرآن کا لوح محفوظ، سمجھتے ہیں نا لوح محفوظ، اس کو کتاب مکنون بھی کہتے ہیں، لوح محفوظ بھی کہتے ہیں. ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتابوں کی ماں اصل. تو ام الکتاب لوح محفوظ کتاب مکنون سے قرآن ایک بارگی اترا. کہاں اترا؟ پہلے آسمان پہ اترا، بیت المعمور پہ اترا. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے نزول کا. پھر بیت المعمور سے حضرت جبریل حسب ضرورت وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے. یہ دوسرا اسٹیپ. تو دوسرے اسٹیپ کے اعتبار سے یہ تنزیل ہے، اور پہلے اسٹیپ کے اعتبار سے یہ انزال ہے کہ ہم نے ایک بار کی قرآن اتار دیا. کہاں سے؟ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک. تو یہ انزال کا لفظ پھر بیٹھ گیا. اور جہاں پر تنزیل باب تفعیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بیت المعمور سے آپ کے سینے تک آہستہ آہستہ وہ وہاں پر پھر بیٹھ جاتا ہے. ایک قول تو یہ ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. دوسرا قول یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ ہم نے قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا لیلۃ القدر میں، یہاں پر ایک ساتھ میں مراد یہ ہے کہ قرآن کا نزول پہلی وحی یہ لیلۃ القدر میں اس کی شروعات ہوئی. یہ بگننگ کو بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کر دیا، یعنی قرآن کا نزول اسٹارٹ ہو گیا شب قدر سے. تو بگننگ کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا نزول کب شروع ہوا؟ شب قدر میں. رمضان کا مہینہ تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن القرآن یفسر بعضہ بعضا. آپ اس کو اس سے جوڑ دیجئے کہ مہینہ تھا رمضان کا، اور رات تھی کون سی؟ قدر کی. رات تھی کون سی؟ قدر کی. لیلۃ القدر کا وقت تھا، اور مقام تھا غار حرا، جبل نور کا غار حرا. یہاں سے شروع ہوا، اور پھر نزول کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہو گیا. تو انا انزلناہ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر. بڑا آسان ترجمہ ہوتا ہے، لیلہ مانے رات، شب قدر میں، شب فارسی کا لفظ ہے، لیکن یہ قدر کیا چیز ہے اس کو سمجھنا باقی ہے. کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. قدر کے ایک معنی تو قدر کا تقدیر ہے. تقدیر مطلب تدبیر، پلاننگ. تو چونکہ لیلۃ القدر میں جو فرشتے تدبیر امور پر مقرر ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا،
کچھ فرشتوں کو اللہ نے کس پر مقرر کر رکھا ہے؟ تدبیر امور، معاملات کو انجام دینے پر۔ جیسے ان فرشتوں میں کون ہے؟ ملک الموت ہے، اینجل آف ڈیتھ۔ اللہ چاہے تو اپنے حکم سے سب کی روحیں قبض کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس پر کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ ملک الموت کو۔ بارش برسانے پر کون مقرر ہے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اس طرح کچھ امور کن کے ذریعے انجام پاتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اسی کو میں نے کہا تدبیر امور پر جن فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ شب قدر میں ان فرشتوں کو عطا فرماتا ہے۔ پوری پلاننگ اسی رات میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر، تدبیر والی رات، پلاننگ کی رات۔ کہتے شب قدر کو اسرافیل کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال کس علاقے میں کتنی بارش ہونی ہے۔ ملک الموت کو فہرست تھما دی جاتی ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ دوسرا معنی قدر کا، قدر اردو میں بھی بولتے ہیں تعظیم کے معنی میں۔ میری نگاہ میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، بولتے ہیں نا، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ تو قدر کا مطلب یہاں پر تعظیم۔ تو لیلۃ القدر ایسی رات جس کی بڑی عظمت ہے، اور آگے اسی عظمت کا بیان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی کا بیان ہے۔ تو چونکہ یہ عظمت والی رات ہے اور اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے ڈیٹیل میں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک تیسرا قول بھی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ قدر کا ایک معنی تنگی کے ہے۔ کس کے ہے؟ تنگی۔ اور اتفاق سے امام صاحب نے جو آج 2 سورتیں پڑھی ہے نا، اس میں یہ لفظ آیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ قَدَرَ۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، بے عزت کر دیا۔ تو وہاں پر قدر کس کے معنی میں ہے؟ تنگ۔ تو لیلۃ القدر کا معنی کیا ہوگا؟ لیلۃ الضیق، تنگی کی رات۔ اب سوال یہ ہے، وہ رات تنگ ہے؟ تنگی کی رات ہے کہ ہاں، اس اعتبار سے تنگی کی رات ہے کہ اس زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکہ ہے نا، کہ فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل بھی آتے ہیں۔ کہتے بالش بھر کوئی زمین خالی نہیں رہتی فرشتے سے، تو پوری زمین بھر جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ الضیق کہتے ہیں، تنگی کی رات لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آگے کل انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله